السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صحت ٹھیک ہے؟ مزاج ٹھیک ہے؟ آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، اور ان کی جو تعلیمی قابلیت یا ان کا وے آف ٹاکنگ یا آپ ان کی سینس کے نا، وہ بہت دور کی ہے۔ آج ہم سے جو بات کریں گے، موجودہ دور میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے نا، ہماری جو اولاد ہے والدین کی فرما بردار کیوں نہیں ہے۔ آج ہم سے ڈسکس کریں گے۔ جی فوج صاحب کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے سلسلہ کہ اولاد جو ہے والدین کی فرما بردار نہیں ہے، اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور۔ اس دور میں جو اولاد اپنے والدین کی فرما بردار نہیں ہے تو اس کی وجہ وہ بیسکلی تعلیم و تربیت کا فقدان ہے، جو کہ والدین اپنی اولاد کو نہیں دے پاتے۔ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں والدین ہونے کے ناطے، وہ ان کو کما حقہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ والدین کے نافرما بردار یہ بچے جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اصل والدین کو یہ چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کو پیار سے، دوستی سے ٹریٹ کریں اور ان کو تعلیم دیں، وہ تعلیم جو کہ ہمارے مذہب نے ہمیں بتائی ہے۔ بات آج کل جو ہماری تعلیم ہے وہ ڈگری کی ہے، پھر ڈگری لینی ہے، ہم نے ڈگری کو تعلیم کر لی سب ہے۔ سے بڑھ کر یہ بات کہ انفارچونیٹلی آج کل کے دور میں جو تعلیم ہے وہ جسٹ ایک پیسہ کمانے کا ہنر بن کے رہا ہے۔ جسٹ ڈگری اور اس میں شعور نہیں ہے، اس میں صرف ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بس پیسہ کمانا ہے۔ ڈگری زیادہ سے زیادہ ہائی تعلیم جو ہے وہ اچھی نوکری کے لیے، اچھے کاروبار کے لیے اور اچھے لائف سٹائل کے لیے۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرا ایک دوست ہے، اس سے کبھی کبھی گپ شپ ہوتی تو اس کو نے اپنے بچے کو نے اچھے سے اسکول میں جس کی فیس ہے بھی ہے، کہتا میں اپنے بچے کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں تعلیم دے رہا ہوں، شعور دے رہا ہوں اس کو، نہیں کہتا میں اپنے بچے پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں۔ بالکل یہی بات ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو کاروبار کا ذریعہ ایک بنا لیا ہے، نہ کہ انہوں نے صرف دنیاوی زندگی کو دیکھا ہے اور دنیاوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کو اچھے سے اچھے اسکول میں بھیج رہے ہیں۔ ان کو دینی تعلیم سے صرف اس لیے دور رکھا جا رہا ہے کہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ دینی تعلیم میں جو ہے وہ سکوپ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارا بچہ دین کا علم سیکھے گا تو وہ لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ مولوی کہیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ ملا ہے، یہ مسجد کا امام ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر والدین دیکھیں تو دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، یہ زندگی آخر کار ختم ہو جانی ہے۔ یہ کتنی زندگی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال۔ جو والدین بحیثیت والدین ہونے کے ناطے ان کی زندگی یہی 40 سال بھی نہیں رہ جاتی۔ آج کل اگر ایوریج لائف دیکھی جائے تو وہ تقریباً 50 سے 55 سال پاکستان کی بن رہی ہے۔ تو اس حساب میں اگر ایک بندے کی جو ہے وہ شادی شدہ میرڈ لائف کو دیکھا جائے تو وہ اپروکسیمیٹلی 25 سے 30 سال بنتی ہے۔ تو وہ اپنی اس 30 سال، 25 سال، 40 سال، 50 سال، میکسیمم جو ہے وہ 60 سال زندگی کے لیے جو ہے وہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں، وہ اپنے بچوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ بچوں کو یہ نہیں سکھا رہے کہ بچے آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے معاشرے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ احساس ذمہ داری ان کے اندر سے ختم ہو رہا ہے، لوگوں کا احساس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ آج کل یہ موبائل، انٹرنیٹ، اس کا، حالانکہ انٹرنیٹ اور موبائل کا بہت سارے میں کہتا ہوں کہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے نقصانات میں یہ بھی ہے کہ بچے جو ہے وہ والدین سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اندر سے احساس ذمہ داری ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ایک قسم کا انسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے احساس، کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کے اپنے دل میں کچھ فیلنگ جو فیل کرتا ہے، وہ اس چیز سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بچہ، ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ میری خدمت کرے، حالانکہ میں نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی۔ ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہی ہماری خدمت کرے۔ وہ محاورہ نا، جیسا کرو گے ویسا برو، جگہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں گے
خدمت کریں گے تو ہماری اولاد کرے گی. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں لیکن ہمیں سارا کچھ ملے, یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا. یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ بچہ جو ہے وہ وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے. بچے نے جب تک اس کو شعور نہیں آتا تب تک وہ سیکھتا رہتا ہے. تو وہ جب سیکھے گا یہ کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہماری نافرمانی کرے گا. اگر ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہماری بھی عزت کرے گا. تو اس صورتحال میں تو یہ جو ہے وہ کہتا ہوں, گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے جو ایجوکیشنل نصاب ہے اس میں یہ دینی تعلیمات, مطلب کلام پاک, اس کے علاوہ حدیث, اس کو ایک لازمی کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ ایڈ کرے جو پہلی جماعت سے لے کے فائنل ایئر تک چلو میں آپ کے وہ لازمی ہونا چاہیے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں. میں نے دیکھا 9th-10th کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, 9th-10th کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, انگلش فارفر پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا, نماز اچھے طریقے سے نہیں آتی. ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں. ہم حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اسلامک ہسٹری آج سائنس نے جو بھی ترقی کی ہے, اگر انسان نے جو بھی ترقی کی ہے, اس کو اگر بیسک بنیاد دی ہے تو وہ مسلمانوں نے ہی دی ہے. جابر بن حیان اس میں بالکل اگر ان کو دیکھیں, انہی کی جو تھیوری ہے اسی تھیوری کو لے کے آج دنیا نے ترقی کی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اتنی بھی یہ ہے, ان کی بیسمنٹ جو ہے وہ مسلمان سائنٹسٹ نے جو ہے وہ 12ویں-13ویں صدی میں ہی ایجاد کر دی تھی. آپ دیکھیں کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں جو ہے وہ یہ بارود کا استعمال, یہ گن پاؤڈر کا استعمال جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے کیا ہے صلیبی جنگوں میں. صحیح. اس کے علاوہ یہ جو راکٹ, میزائل, یہ اس طرح کے جو جنگی جو ہتھیار ہیں, ان کو بنانے والا ٹیپو سلطان ٹیپو شہید. اس کے علاوہ یہ ہماری جدید پارلیمنٹری جو سسٹم ہے, یہ نظام ہے پارلیمنٹیرین سسٹم, اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے لوکل گورنمنٹ والا سیٹ اپ جو ہے وہ سب سے پہلے دنیا میں سٹارٹ کرنے والا ٹیپو سلطان تھا. صحیح. تو اسی ٹیپو سلطان کو جو ہے وہ انہی ترقی یا مطلب یہ اس طرح کے ترقی یافتہ جو کام کہہ لیں کہ جو ترقی یافتہ اقوام اب بھی کر رہی ہیں, وہ اس نے 16ویں صدی میں 17ویں صدی میں اس نے یہ کام کیے تھے ٹیپو سلطان شہید نے. تو وہ اس کے بارے میں مطلب وہ کہتے ہیں کہ انگریز پروفیسر بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ 200 سال ایڈوانس پیدا ہو گیا ہے, مطلب اس کو 200 سال بعد میں پیدا ہونا چاہیے تھا. یہ اتنا بڑا مفکر ہے, اتنا بڑا جو ہے وہ اس کی دور اندیش حالانکہ یہی اگر ہم موجودہ جو جنریشن ہے نا, جو موجودہ جنریشن ہے جو آپ باتیں بتا رہے ہیں نا, ان کو پتہ تک نہیں ہے. نہیں, یہ اصل میں ہسٹری کی باتیں ہیں, لکھی پڑھی باتیں ہیں, مطلب یہ دستاویزاتی جو ہے وہ پروف کے ساتھ موجود ہے ہسٹری میں. تو بات یہ ہے کہ اس دور میں والدین کو جو ہے ایک تو تعلیم و تربیت کرنی چاہیے, ان کو دینی تعلیم سے لازمی راستہ کریں. دیکھیں ایک بات ہے, یہ زندگی ختم ہو جانی ہے. کتنے لوگ آئے, کتنے اچھے اچھے بادشاہ, پتہ نہیں کیا کیا کس طرح کے لوگ جو ہے وہ آ کے چلے گئے, ابھی ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا. کوئی یہ نہیں سوچتا, کوئی یہ سوچنے کی زحمت نہیں گوارا کرتا کہ وہ اتنے بڑے بڑے عالی شان عمارتوں میں رہنے والے امیر عمرہ جو ہیں وہ بھی چلے گئے, ان کا ابھی کوئی نام بھی نہیں جانتا. اگر نام جانا جاتا ہے تو ان لوگوں کا جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے, ان لوگوں کا جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے. اور ہمارا مذہب بیسکلی ہے کہ اسلام کا مطلب ہے سلامتی. سلامتی کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, تمام انسانوں کے لیے, تمام مخلوقات کے لیے. اسلام وہ مذہب ہے, اسلام ہمارا دین وہ مذہب ہے, وہ تعلیمات دیتا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے یکساں ان کے فائدے کے لیے, صرف انسانوں کے لیے نہیں, جنات کے لیے نہیں, باقی اور مخلوقات کے لیے نہیں, ون ٹو آل مخلوقات کے لیے. اسلام جو ہے وہ انسان کو یہ تعلیمات دیتا ہے. تو اگر ہم اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کو راستہ کریں گے تو یقین جانیں کہ بچوں کے اندر احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوگی, ان کے اندر خود احتسابی بھی پیدا ہوگی, ان کے اندر یہ چیزیں بھی پیدا ہوں گی کہ وہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے,
کسی کو وہ جواب دیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دیں. اور یہ جو آج کل کے دور میں کرپشن، 2 نمبری، بدعنوانی، اس کے علاوہ ڈسمیرٹمنٹ، ناانصافی اور طرح کی جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہیں، ان برائیوں کا کیا حل ہے، ان کا توڑ کیا ہے؟ بتاتے سبھی لوگ ہیں کہ ان کا جو ہے وہ یہ بیماریاں، اخلاقی برائیاں جو ہے وہ معاشرے میں رچ بس گئی ہیں. ان کا توڑ کیا ہے؟ ان کا توڑ یہ ترقی ہے، یہ والی کوالیفیکیشن ہے، یہ والی ایجوکیشن ہے جو آج کل کے دور میں دی جاتی ہے. نہیں، ہرگز نہیں. یہ والی ایجوکیشن کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی اس کے اوپر 200 سال بھی لگا رہے تو وہ یہ اخلاقی برائیاں نہیں ختم کر سکتا. ایسے ہی ہے. جب کہ ہمارا دین اسلام، ہم جب تک اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو دینی تعلیم سے مکمل طور پہ آراستہ نہیں کریں گے، صرف دینی تعلیم سے نہیں، دنیاوی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے. دینی اور دنیاوی دونوں مکس کر کے جب تک ہم نہیں دیں گے تب تک ہمارے بچے جو ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے. نہ وہ ان کے اندر سے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر سے اخلاقی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسلامی دور کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے، عربوں کے بارے میں، ان کی جہالت کے بارے میں پوری دنیا میں یہ مشہور تھا کہ یہ اندھیر نگری اور یہ جہالت کا جو ہے وہ گڑھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ سے مدینہ ہجرت تک جو ہے وہ آپ نے توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور روز آخرت کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو پریچنگ کی، تبلیغ کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو وہاں پہ آپ نے ایک معاشرے کا جو ہے وہ قیام عمل میں لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک معاشرہ قائم کیا. تو اس میں جو اسلامی قوانین جو قرآن مجید کے اندر ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہیں، آپ نے جو معاشرے کی رہنمائی کے لیے جو رہنما اصول دیے، جو قوانین دیے، انہوں نے کیا اثر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال سے احکامات جو ہے وہ معاشرتی زندگی کے احکامات نازل ہونا شروع ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ دری تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک جو ہے وہ 11 سال، 10 سال کم و بیش، 10 سال کم و بیش وہ نازل ہوتے رہے. ان 10 سالوں میں احکامات جو ہے وہ دیکھیں نازل ہونا شروع ہوئے ہیں. لوگوں نے ان کو اڈاپٹ کیا، آہستہ آہستہ اڈاپٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا. اور دیکھیں کہ ان کو امپلیمنٹ پوری طرح سے معاشرتی احکامات امپلیمنٹ کرنے کے صرف 3 یا 4 سال بعد مسلمان جو ہے وہ دنیا کی 2 سپر پاوروں سے بیک وقت جو ہے وہ ان سے جنگ کر رہے ہیں اور ان کو شکست فاش دے رہے ہیں. اور وہ دونوں سپر پاور ہیں اسلامی احکامات، معاشرتی احکامات کے نازل ہونے سے لے کے صرف 16 سے 18 سال کے اندر، مطلب میں اس میں یہ ان کے نازل ہونے کے جو پیریڈ ہے، ڈوریشن ہے، وہ اس کو بھی ایڈ کر رہا ہوں. یہ دونوں ان کے ایڈیشن کے ساتھ ہی 16 سال کے اندر وہی اسلامی معاشرہ دنیا کا سپر پاور معاشرہ بن چکا ہے. مطلب کہ پوری دنیا میں اس معاشرے کی دھوم مچ گئی ہے. اور ان کی جو ہے وہ زندگی اور ان کی ایمانداری، جو انہوں نے یہ معاشرتی احکامات لے کے ان کو اپنے اوپر نافذ کیا، امپلیمنٹ کیا، ان کو مانا، اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ رائج کیے وہ قوانین، ان قوانین کی برکت سے، بدولت سے وہ دنیا کے حکمران بن گئے. یہ میں نہیں کہتا، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے تقریباً 3 بر اعظموں تک جو ہے وہ مطلب 3 بر اعظموں کے تقریباً کہہ لیں کہ اپنا 22 لاکھ مربع میل اس وقت کے کوئی 24 ممالک جو ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں. ان میں اسلام پوری طرح سے رائج ہو چکا تھا اور وہاں پہ اسلامی حکومت قیام ہو چکی تھی. اور آنے والے 2 خلفائے راشدین کے دور میں جو ہے وہ 3 بر اعظموں کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے مسلمان. اور مسلمانوں کے لیول کی پوری دنیا میں کوئی حکومت نہیں تھی. مسلمانوں کا خلیفہ دنیا کا طاقتور ترین حکمران تھا.
یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں ایسے کہ مسلمانوں نے کافی ترقی کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بے تحاشا ترقی کی. آج کا جو والدین ہے نا، آج کے جو والدین ہیں اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں بتانے سے قاصر ہیں. کیوں قاصر ہیں؟ کہ والدین کو خود نہیں پتہ، ان کو خود ہی نہیں پتہ، وہ خود نہیں کیسے پتا اپنے بچوں کو. میں ابھی کبھی کبھی کلاس میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا آپ سے میں کویشچن کرنے لگا ہوں کہ بیٹا یہ فلاں کویشچن اپنے گھر والوں سے پوچھ کے آنا ہے، تو بس مجھے آپ نے صبح اس کا جواب دینا. جب صبح ہوتی ہے تو بچے خود کہتے ہیں سر ہمارے والدین کو بھی نہیں پتہ اس چیز کا. بات پتہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کرنی ہے، کیسے کرنی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں خود ہی نہیں پتہ کہ ہم نے کیسے کرنا. ہم بس کہتے ہیں کہ اسکول بھیج دیا، کتابیں لے دی، ہمارے بس یہ اس میں ہمارے علماء کرام کا بھی جو ہے وہ قصور ہے، ہمارے استاذہ کرام کا بھی قصور ہے. استاذہ کرام کیوں نہیں وہ کہتے کہ اس میں دینی تعلیم کو ایڈ کریں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ دین کے بغیر، کیا انہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی؟ کیا وہ ہسٹری نہیں پڑھتے رہے؟ کیا انہوں نے پڑھا نہیں ہے؟ کیوں نہیں وہ اس کی کمپین کرتے کہ دینی تعلیم کو جو ہے وہ لازمی ایڈ کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں علماء کرام جو ہے وہ اس چیز کی کمپین کرتے کہ دینی تعلیم کو جو ہے وہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ مکس کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں مدرسے میں سائنس اور انگلش اور ریاضی پڑھایا جاتا؟ اور کیوں نہیں اسکولوں میں جو ہے وہ عربی، اسلام قرآن پاک اور احادیث کی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ ان دونوں کو، جب تک یہ دونوں سیپریٹ رہیں گے ہم کسی صورت ترقی نہیں کر سکتے. اور جب تک ہم ان کو مکس نہیں کریں گے، ان دونوں کی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، ہماری خود کی زندگی بھی سکون سے نہیں گزرے گی، ہمارے بچوں کی زندگی بھی سکون سے نہیں گزرے گی. اور یہ دنیاوی زندگی میں تو ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، ہمیں اگلی آخروی زندگی کی بھی گارنٹی نہیں ہے. ایسے اس میں کیا ہوگا؟ اس میں تو ہم بالکل للو پلو بن جائیں گے. بھائی صاحب بڑا اچھا لگا آپ کی جو باتیں تھیں. خدا را میں اپنے والدین سے گزارش ہے میری کہ یہ جو باتیں ہیں اپنے بچوں کو بتانے والی، ادھر سے سن کے نکالنے والی نہیں ہیں. اینڈ پہ فیض صاحب آپ والدین کے ایک یا دو باتوں میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بس والدین کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را خود بھی دین کا علم سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ ہم نے ساری زندگی اس دنیا پہ نہیں رہنا. ہمارا اصل گھر، ہماری اصل جو ہے وہ مقصد، مسلمانوں کا اصل مقصد آخرت کی زندگی ہے. ہم اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں تو وہ ہمیں دنیا کا فائدہ تو دے سکتے ہیں. والدین کے کام بچے کب آئیں گے؟ والدین نے ریگارڈ لینا ہے بچوں سے، وہ کس صورت میں لیں گے؟ وہ اسی صورت میں لیں گے. والدین ساری زندگی صرف دنیاوی، کیا والدین اس چیز کے بھوکے ہیں کہ وہ آخری زندگی میں جو ہے وہ سکون سے کھانا کھا سکیں؟ کیا ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو؟ اگر آپ دعائیں سکھائیں گے، اگر آپ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، اسلام سکھائیں گے، تو وہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. مرنے کے بعد بھی آپ کو تا قیامت ہمیشہ کے لیے وہ فائدہ دیں گے. بہت بہت اور شکریہ. اگر وہ نہیں سکھائیں گے تو پھر اس دنیا کی زندگی میں وہ آپ کا اپنا نصیب ہے کہ آپ کو اچھا ملتا ہے یا برا ملتا ہے، یہ نصیب کی باتیں ہیں، لیکن اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر دین کے علم سکھاتے ہیں، اسلام سکھاتے ہیں، تو یہ اس کی گارنٹی ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی ہیپی رہیں گے اور آخرت میں بھی ہیپی رہیں گے. تھینک یو بھائی صاحب. السلام علیکم. دوستو کیسا لگا ہمارا دیسی جرگہ؟ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ نے ہمیں کمنٹ کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے. انشاءاللہ ہم مزید اس طرح کے جو پروگرام ہے مزید آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. تھینک یو فوج صاحب، بہت بہت شکریہ. اوکے اللہ حافظ.